اگلے باب کی طرف آتے ہیں کہ باب عمرۃ فی رمضان، اور رمضان میں عمرہ کرنے کا باب۔ حدیث نمبر 1782، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک عورت سے فرمایا، یہ جو حضرت ابن عباس چونکہ اس کو بیان کر رہے ہیں، اور حضرت ابن عباس سے حضرت عطا نے سنا تھا، تو وہ عطا یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے اس عورت کا نام لیا تھا، لیکن میں اس عورت کا نام بھول گیا۔ آپ نے اس عورت سے فرمایا کہ تم کو ہمارے ساتھ حج سے کیا چیز مانع ہے، رکاوٹ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک اونٹ ہے، اس پر ابو فلاں اور اس کا بیٹا سوار ہو گیا، یعنی اس عورت کا شوہر اور اس کا بیٹا، اور اس نے دوسرا اونٹ چھوڑ دیا جس پر ہم پانی لاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب رمضان آئے تو تم عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان میں عمرہ حج ہے، یا آپ نے اس کی مثل فرمایا۔ تو دیکھیں اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک عورت سے پوچھا کہ بھئی تم ہمارے ساتھ کیوں نہیں حج کر رہی ہو؟ انہوں نے اپنا عذر بیان کیا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے، ایک تھی تو وہ میرے شوہر اور بیٹے نے لے لی، دوسری تھی تو وہ قربانی کے لیے رکھ لی ہے۔ تو رحمت کونین نے تسلی دی کہ کوئی بات نہیں، اگر ساتھ حج نہ کر سکیں آپ رمضان میں کر لیجئے گا تو یہ گویا کہ حج ہی ہو گیا آپ کا۔ یا راوی کہتے ہیں یہ کہنے کا مقصد تھا، یہ یوں مجھے سننے میں فرق آیا، سرکار نے فرمایا کہ آپ نے رمضان میں عمرہ کیا تو یہ حج کی مثل ہے۔ تو اتنا اس کا ثواب ہے، آپ اندازہ کریں کہ اگر کوئی رمضان میں عمرہ کرتا ہے تو گویا کہ اس نے حج کر لیا۔ اور یہ الفاظ بھی ہیں حدیث کے اندر کہ جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا، میرے ساتھ حج کیا، عمرہ نہیں، میرے ساتھ حج کیا، اتنی بڑی سعادت۔ تو اب اگر کوئی رمضان میں عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے اور حصول ثواب کا ارادہ ہے، اپنے گناہوں کا کفارہ کرنا چاہتا ہے، جیسے کہ پچھلے پروگرام میں یہ حدیث گزر گئی کہ سرکار نے فرمایا کہ اگر شخص ایک عمرہ کرتا ہے پھر دوسرا عمرہ کرتا ہے تو ان عمروں کے درمیان جتنے گناہ ہیں اللہ ان کو بخش دیتا ہے، تو پھر ایسے شخص کی سوچ اور فکر اس کو غلط نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ نے نعمت دی ہی اسی لیے ہے کہ اس سے آخرت کو جمع کرو، اور یہ آخرت کا ہی جمع کرنا ہے، آخرت کے سرمایہ کو اکٹھا کرنا ہے، آخرت کے لیے درجات کی بلندی کا سامان کرنا ہے کہ انسان اپنا پیسہ خرچ کرے اور اپنے درجات کی بلندی کا اہتمام کرے۔ تو اب اگر کسی کو اللہ نے دیا ہے اور وہ رمضان میں جب چلا جاتا ہے ہر سال، تو یقینی سی بات ہے ہر سال حج کا ثواب، تو اس کی آخرت میں درجے بلند ہوں گے، تو وہ اپنی اللہ کی نعمت کو اچھے کام میں صرف کر رہا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، اس کے ہم ہمیشہ تائید کرتے رہیں گے کہ اگر کوئی اچھا مستحق موجود ہے جس کی مالی امداد کرنا عمرہ کرنے سے افضل محسوس ہو تو پھر اسی کی امداد کرنی چاہیے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر ایک شخص ایسا ہے کہ جو محتاج کو دے کر پھر بھی ہر سال عمرہ کرے تو پھر کیا حرج ہے؟ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بہت بہتر ہے۔ اللہ نے اسی لیے ہمیں مال و دولت دیا ہے کہ اس سے جتنی آخرت حاصل کی جا سکے، آخرت کا سرمایہ، آخرت کے درجات حاصل کیے جا سکیں وہ کریں، اپنی دنیاوی ضرورت میں بھی خرچ کریں اور اخروی ضرورت میں اس سے کہیں زیادہ خرچ کریں۔